حضرت حمزہ انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ داد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی بھی ہیں۔ 6 سال بیت گئے ہیں، سوچا ہی نہیں بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، سوچا ہی نہیں۔ اپنی تیر کمان لی نکل گئے، شکار کر رہے ہیں، وہیں پہ بھون بھون کے کھا رہے ہیں، یہی ان کی ہابی تھی۔ جیسے حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ کا بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہی نقشہ۔ 6 سال لگ گئے، سوچا ہی نہیں، اور سوچا بھی ہے تو کس طور سے، جذباتی طور پر برسٹ ہوئے۔ ایک روز شکار سے واپس آ، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ صوبیہ وہ لونڈی جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی اور ان کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پرا جمائے بیٹھا تھا، اس کے سر پر جا کر کمان ماری، سر پھٹ گیا اس کا۔ کہا تم نے یہ کیا ہے؟ اچھا تم اس کے خلاف ہو، چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آؤ میدان میں۔ جذباتی انداز سے، یہ غور و فکر کا معاملہ نہیں تھا، جذباتی تھا۔ یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، تلوار لے کر نکلے ہیں، ننگی تلوار، آج تو گردن اڑا کے آؤں گا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل 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 ہر گھر میں لڑائی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی۔ یہ محمد نے کیا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ لہذا آج تو قصہ پاک کر کے آؤں۔ وہ بھی اسی طرح کے تھے، پہلوان قسم کے آدمی، ادھر اس کو کندھا مارا، ادھر اس سے لڑے، ادھر اس سے کچھ نہیں کر رہے، اس طرح کے آدمی تھے۔ اب حضرت حذیفہ درمیان میں مل گئے، کہاں جا رہے عمر؟ کہ آج محمد کا بس میں قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لا چکے تھے، انہیں پتا نہیں تھا۔ ان کا تم محمد کو جا رہے ہو قتل کرنے، اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو، وہ ایمان لا چکے، فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید۔ اب جو انہیں غصہ چڑھا ہے، آگ بگولا ہو کر آئے، دروازہ پیٹا ہے، وہاں اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے، سورہ شعراء کی آیات، سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی، اور حضرت خباب بن الارت آئے تھے وہاں پہ انہیں پڑھانے کے لیے، تو پڑھا رہے تھے۔ معلوم ابو عمر آ گیا، انہیں تو کہیں چھپایا، دروازہ کھولا، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ یہ چپ۔ بہنوئی کے تھپڑ مارا زور سے، بہن درمیان میں، اس کے تھپڑ مارا۔ بہن کا ایک جملہ، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہم نہیں چھوڑنے والے۔ موم ہو گیا۔ یہ صنف نازک، اس میں اتنا دم خم کہاں سے آ گیا؟ عرب کے اس معاشرے میں عورتوں کا مقام کیا تھا؟ ان کی کوئی حیثیت تھی کہ مردوں کے سامنے بول سکے؟ اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ؟ نہیں تم نجس ہو، وہ کلام پاک ہے، تم نہیں پڑھ سکتے۔ نہاؤ، غسل کرایا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، مان لے آئے۔ جو تلوار ننگی کر کے جا رہے تھے، اس کو جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ وہ تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکاتے تھے، وہ لٹکا کر لے کر گئے۔ یہ شہداء ہے۔ ہماری امت کے عظیم ترین صدیق ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، اور عظیم ترین شہداء حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے آخری مرحلہ میری گفتگو کا۔ جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے میں یہ شہداء آگے نکل جاتے، صدیقین پیچھے رہ جاتے۔ یہ غور و فکر کرنے والے، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، تو یہ جو ہوتے ہیں شہداء، یہ سر بکف والے لوگ ہیں، تو یہ آگے نکل جاتے ہیں۔ لہذا حضرت عمر کے ایمان لانے پر پھر مسلمانوں نے مسجد کے اندر آ کر
اور کھلا صحن کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھی. اور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو اعلان کر، باقی چھپ کے نکلتے تھے صحابہ، چھپ کر پتہ لگ جائے کسی کو. اور آپ نے آ کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے اس پہاڑ کے پیچھے میرا مقابلہ کر لے، روک لے مجھے. تو یہ تھے حضرت عمر. لیکن اب جو بات کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ساتھ دیا اور اس میں اپنی جانیں دے دی، اس کام میں، اس شہادت علی الحق میں، اس شہادت علی الناس میں، اس شہادت للہ میں اپنی جانیں دے دی، وہ گویا کہ کوالیفائی کر گئے کہ انہیں شہید کہا جائے، گواہ اللہ کا کہا جائے. اب حضور کی آنکھ بند ہو رہی ہے. سب سے بڑی اگریو پارٹی کون سی تھی؟ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، جن کو کہ حضور کے آخری سال جو تھا زندگی کا، اس میں جو یہ دھمکی دے دی گئی تھی 4 مہینے کی مہلت ہے، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل عام ہو جائے. اب وہ جو سر اپنا دبک کر بیٹھ گئے تھے، اب وہ کھڑے ہوئے. دس از دی ٹائم ٹو اسٹرائک بیک. جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، زکات نہیں دیں گے. ارتداد، نوٹ کیجئے میری بات، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حضور کے انتقال کے بعد یخرجون من دین اللہ افواجا، نکل گئے اللہ کے دین سے فوج در فوج. یہ وقت تھا، ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، آہنی عزم والا شخص، بہت منحنی سے انسان، کمزور سے انسان، رقیق القلب انسان، لیکن عزم کوہ ہمالیہ والا تھا اندر. جنگیں کی ہیں. عمر جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھیے مصلحت دیکھیے، آپ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، حضور نے تیار کیا تھا، آپ نے کہا میں کیسے روک لوں. آپ نے نئے نبوت کے جو ماننے والے ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ مرتد ہیں، کرنا ہوگا. لیکن ان زکوٰۃ والوں سے آپ نرمی برتیں. انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا ہے، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اپنے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر حضور کے زمانے میں یہ اونٹ جب دیتے تھے زکوٰۃ کے، اور اس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور آپ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا. ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا.